میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج عورت کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ عورت کو اس کی فطرت کے مطابق گھر کی ملکہ بنا کر مستقبل کی جنریشنز کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی۔ ہمارے معاشرتی نظام میں آج بڑے سوالات اٹھتے ہیں، خاندان کے مسائل کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایک ٹینشن، تناؤ، اینزائٹی ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کا گھر میں رول کیا ہونا چاہیے، مرد کی حیثیت بحیثیت قوام کیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اور پھر آدم سے ہم نے اس کی زوجہ، اس کی بیوی، اس کی عورت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بحیثیت مرد اور بحیثیت عورت اپنے انفرادی دائرے میں نامکمل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جسم شادی سے پہلے نامکمل ہیں۔ شادی کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں جسموں کو دوبارہ ملاتا ہے اور وہ دو قلب ایک جان بن جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ان دونوں میں یہ ایک فرق نہیں ہے کوئی افضل ہے اور کوئی کم افضل ہے، یا فضیلت کا فرق نہیں ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے عورت کے وقار کو بحال کرایا۔ یہ جو ہمارے خاندانی مسائل کا میں نے ذکر کیا، حقیقت یہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے فریق کے جذبات، احساسات اور اس کے حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ دیکھیں، جب لڑکی شادی ہو کر گھر آتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، نان نفقے کا انتظام کرے، بلکہ عورت کی عزت کا تحفظ، اس کے وقار کا تحفظ، اس کی ڈگنیٹی کا تحفظ، اسے ایک اسپیس پرووائیڈ کرنا کہ جس کی چابی اس کے پاس ہو، چاہے وہ ایک کمرہ ہو یا ایک جھونپڑی ہو، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں اکثر فساد اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت ایک پڑھی لکھی نوکرانی کے طور پر گھر میں کام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ شادی کے بعد تمہارے ماں باپ چار ہو جاتے ہیں، عزت چاروں کی تم پر واجب ہے، خدمت دو کی تم پر واجب ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رشتے اصولوں کی بنیاد پر اور حقوق کی بنیاد پر نہیں چلتے، یہ محبت اور قربانی کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں روایات کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر اور دین کی ناسمجھی کی بنیاد پر آج عورت کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے وہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ایک خطبے کا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حوالہ دوں جس میں آپ عورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت کے طور پر تمہارے پاس ہیں، یہ تمہاری امان میں دی گئی ہیں، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ عورت انسان کی، مرد کی ملکیت نہیں ہے، وہ امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اسی لیے خطبہ نکاح میں اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آخری لمحات میں بھی آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے۔